محترم اسلامی بھائیوں، آج کرونا وائرس کی وجہ سے کافی دنوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا، کرونا وائرس اور ہماری غفلت۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ یہ ویڈیو ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو مزدور ہیں، روز کا کماتے ہیں اور روز ہی کھاتے ہیں، تو اب ان کی تو کمائی بالکل بند ہے، کمائی سبھی کی بند ہے، لیکن جو روز کا کمانے والا ہے وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو اس سے کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، پیسے پہنچا رہے ہیں، جس سے کہ غریبوں کا گزارا چل رہا ہے۔ لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی غریب کی جب مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بیچارہ ایک غریب اگر اس کو 2 کلو آٹا دیا جا رہا ہے یا چاول دیا جا رہا ہے تو اس 2 کلو آٹے کے تھیلے میں 4 لوگ اپنا اپنا ہاتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں فوٹو بھی کھنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ اس کا فوٹو بھی پڑا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ، یہ بندہ غریب ہے، 4 لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ خود غور کریں کہ اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ایک انسان کو اس کا چہرہ ظاہر کر کے کہ دیکھو بھائی میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو ساری دنیا کے سامنے تو اس کا چہرہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی یہ غریب ہے۔ تو اس طریقے سے ہم تو اس کو ذلیل کر رہے ہیں نا۔ یقین مانیں کہ جو نیکی چھپ کر کی جاتی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، کسی غریب کی مدد کریں، سخاوت کریں، کسی کو راشن پہنچائیں، پیسے پہنچائیں، تو اس کو چھپ کر کے کریں۔ یعنی یہاں تک کہ یہ ہونا چاہیے کہ اس غریب کو جس تک ہم نے راشن پہنچایا ہے اسے بھی یہ نہ پتہ چلے، اگر ہو سکے تو اسے بھی یہ نہ پتہ چلے کہ یہ دے کون گیا ہے۔ اگر ایسا ہو سکے تو ایسا کر لیں، ورنہ کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اخبار میں اس بندے کی تصویر تو نہ دیں کہ بھائی دیکھو اس بندے کو میں نے راشن دیا، یہ بندہ کتنا غریب ہے۔ اس کو ذلیل نہ کریں، اس کی تصویر نہ آنی چاہیے سامنے، ایسے ہم کام کریں۔ آئیے میں بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں سخاوت کا، کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے کام خود بخود بنتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصح المسیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار تھا اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا تھا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا، جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ تو اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ اب گھر والوں نے کہا کہ ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آئے۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ پھر وہ بازار پہنچا لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے،
یعنی ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ تو اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ غور کریے گا کہ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ تو گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت ہی قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور یہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حیران ہو کر کہنے لگا تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا ہمیں اللہ رب العزت نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے، تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ تو وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اپنا قیمتی موتی دے دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ عز و جل تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے نا تو اللہ عز و جل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید رکھے اللہ عز و جل اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی یہ عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے رکھے اور سخاوت و ایثار اور یقین کامل کی عظیم نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر مال کی حرص نہیں آتی، مال کی لالچ نہیں آتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی پھر اسے بڑا نوازتا ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے اندر کہیں مال کی لالچ تو نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اس لاک ڈاؤن کے موقع پر غریبوں کی مدد نہیں کی ہے تو کوشش کرے، قدم بڑھائے، اور اللہ کی توفیق سے بہت سے مالدار لوگ مدد کر رہے ہیں، لوگوں تک راشن پہنچ رہا ہے۔
بڑی تعداد میں پہنچ رہا ہے، پیسے پہنچ رہے ہیں تاکہ غریب لوگ اپنا گزارا کر سکیں، 2 وقت روٹی کھا سکیں سکون کے ساتھ. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی تشریف لا رہا ہے، تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کریں تاکہ وہ رمضان کے روزوں کی بھی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ سبھی مدد کریں گے، کوشش کریں اور اس مصیبت سے گھبرائیں نہ، کیونکہ دیکھیں رات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک صبح بھی تو ہوتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو اجالا بھی تو ہوتا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وقت گزر جائے گا. تو ابھی جو کرونا وائرس چل رہا ہے، لوگوں کے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں سبھی کے ساتھ ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں. اگر نہیں کر رہے ہیں جو لوگ نمازوں کی پابندی تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں. اپنے رب سے دعا کریں اس کرونا وائرس کے وبا کا خاتمہ ہو جائے، اس کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے بھی اور جنہوں نے سنا ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں.